السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن۔ آج کا ٹاپک ہے غنیمت اور فے کے مسائل۔ جو مال مسلمان افواج نے کفار سے لڑ کر میدان جنگ میں حاصل کیا ہو وہ مسلمانوں کی ملکیت بن جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں۔ یاد رہے دشمنوں کے وہ اموال اور املاک جو میدان جنگ سے باہر ہوں وہ مال غنیمت نہیں بنائے جا سکتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جو بھی مال مسلمانوں کو غلبے کے بعد ملتا ہے وہ مال غنیمت جو ہے بن سکتا ہے۔ اب چاہے وہ اسلحہ ہو، چاہے وہ ٹینکس ہوں، چاہے جہاز ہوں، کسی بھی فارم میں وہ مال ہو وہ مال غنیمت ہوگا۔ لیکن اگر میدان جنگ سے باہر جو بھی دشمنوں کی املاک ہوں گی یا مال ہوگا وہ مال غنیمت نہیں بنے گا۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کو اور باقی 4 حصے جنگ میں شریک غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علاقے میں تم آئے اور وہاں ٹھہرے رہے اور علاقہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا، وہاں سے حاصل کیے گئے مال میں تمہارا حصہ تمہارے اخراجات یا انعامات کے لیے غیر معین ہے۔ لیکن جس بستی کے لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی یعنی لڑائی کی، وہاں سے حاصل ہونے والے مال میں سے 5واں حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور باقی 4 حصے تمہارے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے سے مراد بیت المال کا حصہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنی اور دوسرے حاجت مند مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک جنگ میں جتنے لوگ بھی جو ہے شریک ہوتے ہیں تو مال غنیمت میں ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے، باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی مجاہدین نے اس جنگ میں شرکت کی ہوتی ہے وہ ان کے درمیان جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت ملنے پر غازی کو جہاد کا 1/3 ثواب ملتا ہے، جبکہ مال غنیمت نہ ملنے کی صورت میں جہاد کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں مال غنیمت حاصل کرتے ہیں وہ آخرت کے ثواب کی 2/3 دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں اور 1/3 آخرت میں پائیں گے۔ لیکن اگر مال غنیمت حاصل نہ کر پائیں تو سارا اجر آخرت میں پائیں گے۔ اب اس حدیث سے ایک واضح اصول پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں اگر مسلمان مجاہدین مال غنیمت میں حصہ نہ لیں تو انہیں پورے کا پورا اجر آخرت میں ملے گا، لیکن اگر انہیں مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا ہے تو اجر کے اگر 3 حصے ہیں تو آخرت میں انہیں 1 حصہ ملے گا، 2 حصے وہ دنیا میں مال غنیمت کی صورت میں لے لیتے ہیں۔ جو شخص دشمن کے کسی فرد کو قتل کرے اس کا سامان قتل کرنے والے کو ملنا چاہیے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس مقتول کا سامان قاتل کا ہے۔ دوران جنگ کافر کسی مسلمان کا مال لے جائیں اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد وہ مال غنیمت میں حاصل ہو تو اسے اس کے مسلمان مالک کو واپس کر دینا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام دوران جنگ دشمنوں کے پاس بھاگ کر چلا گیا۔ مسلمان دشمن پر غالب آئے اور وہ غلام غنیمت میں مسلمانوں کو مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو واپس کر دیا اور اسے مال غنیمت میں تقسیم شمار نہیں کیا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، کسی کا اگر کوئی بھی مال ہے، چاہے اس کے پاس اپنی گن ہے، کوئی بھی جو ہے اسلحے کی فارم میں اس کے پاس کوئی چیز ہے، اگر وہ دشمن کے پاس چلا جائے اور مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے اور وہ مال غنیمت بن جائے تو پھر رسول کیا نکلتا ہے کہ اس مال کو غنیمت والے مال میں جو ہے نہیں شمار کیا جائے گا، جس کا بھی وہ مال تھا جس مسلمان کا اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جنگ کرنے والے مجاہد کو جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی مجاہدین نے جنگ کے لیے جانا ان کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ جو مجاہد اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کا پورا اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ مجھے مال غنیمت ملے گا تو اس نے جنگ تو کی، ایفرٹ تو کی، ہو سکتا ہے زخمی بھی ہو سکتا ہے اس کی جان بھی چلی جائے، لیکن اس کو پھر جہاد کا ثواب نہیں ملے گا،
تو اس لیے جو نیت ہے وہ ایک مجاہد کی نیت خالص ہونی چاہیے. اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ صرف اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ جنگ کر رہا ہوں. تو نیت کو خالص کیے بغیر اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کئی دفعہ محنت تو کر لیتے ہیں مگر اس کا ریوارڈ اللہ سے ہمیں نہیں ملے گا. جنگ میں شریک ہونے والی خواتین کا مال غنیمت میں حصہ مقرر نہیں کیا گیا. کھانے پینے کی وہ اشیاء جو مجاہدین پر وقت ضرورت استعمال کر لیں. مال غنیمت سے وہ چیزیں بھی مستثنیٰ ہیں. مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے معمولی سی چیز چوری کرنا بھی جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے. بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو مال غنیمت پر محافظ مقرر کیا گیا جس کا نام کیرکرہ تھا. وہ جب فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے. صحابہ کرام نے اس کا سامان جا کر دیکھا تو اس میں مال غنیمت سے چرائی ہوئی ایک کملی پائی گئی. تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان مال غنیمت میں سے کوئی بھی چیز چوری کرے گا تو وہ چیز چوری کی ہوئی چیز اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا بھی منع ہے. ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اسے خریدنے سے منع فرمایا ہے. تو اس حدیث سے بھی اصول ملتا ہے کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے نہ اسے خریدا جا سکتا ہے. جنگ کے بغیر حاصل ہونے والی دشمن کی املاک مال فے کہلاتی ہے. مال فے بیت المال کا حق ہے جو اسلام اور اس کے مستحق مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہونا چاہیے. مسلم کی حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مفتوح قبیلہ بنو نذیر کے مال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جن پر مسلمانوں نے گھوڑوں اور اونٹوں سے چڑھائی نہیں کی یعنی انہیں حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کی. مال فے کے حقدار قرآن مجید کی روح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یتیم مسکین اور مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو مال غنیمت اور مال فے کے جو ہے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.